السلام علیکم حضرات، پیاری ماں اور بہنوں، یہ کیا ہے؟ یہ سونا ہے، مگر سونا کو لوگ سونا سمجھتے ہیں، مگر آج کل جو سونے اور چاندی کا بھاؤ آسمان پہ چلا گیا ہے۔ میری ماں بہنیں اکثر شکایت کرتی ہے کہ حضرت پیر صاحب، اب سونا خریدنا انسانوں کے قریب لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ یقیناً سونا اور چاندی دونوں مہنگا ہو گیا ہے، جو چنتا کا وشے ہے۔ مگر پیارے عزیزوں، بچوں، پیاری ماں اور بہنوں، سونا کیا ہے؟ اصل میں یہ سونا جو ہے انسان کی خود کی زندگی ہے۔ زندگی جو ہے یہ سونا ہے، مگر اس کو کوئی مٹی بنانے کی کوشش کرے جو زندگی سونا ہے، اور اس سونا کو اگر کوئی اپنے ہاتھوں سے ہی مٹی بنانے کی کوشش کرے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ کوئی بھی بچہ ہو، کوئی بھی جوان ہو، کوئی بھی مرد صورت ہو، وہ سونا کو مہنگا سمجھتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہ زندگی سونا ہے، یہ زندگی سے بڑھ کر سونا نہیں ہے۔ جو انسان کمائے گا، جو انسان محنت کرے گا، جو انسان بچت کرے گا، اس کے لیے سونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یقیناً سونا اور چاندی مہنگا ہو گیا ہے۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں، پرانے زمانے کی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پرانے زمانے میں باپ اور بیٹا دونوں کہیں باہر کمانے کے لیے سفر میں پردیس جا رہے تھے، اور راستے میں جو ہے ایک تیتر بیچنے والا تیتر بیچ رہا تھا۔ تیتر والے سے پوچھا کہ کتنے کا ہے یہ تیتر؟ تو کہا کہ 1 روپے کا ایک تیتر ہے۔ باپ نے کہا بیٹا یہ خریدنے کی طاقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے اپنے پاس۔ دونوں باپ بیٹا پردیس کمانے کے لیے چلے گئے، اور کافی دنوں کے بعد جب واپس آئے تو پھر وہیں پر تیتر بیچنے والا تیتر بیچ رہا تھا۔ پوچھا کتنے کا یہ تیتر ہے؟ تو بولے 10 روپے کا تیتر ہے۔ باپ نے کہا بیٹا لے لو، بہت سستا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا یہ تیتر لے لو، بہت سستا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا 1 روپے کا ان کو مہنگا لگ رہا تھا، اور 10 روپے کا ان کو سستا لگنے لگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پردیس گیا تھا اور پیسے کما کر محنت کر کے لایا۔ جب اس کے جیب میں پیسے تھے، جب پیسے نہیں تھے تو مہنگا لگ رہا تھا، اور جب پیسے ہو گئے تو ان کو سستا لگنے لگا۔ معلوم یہ ہوا، ان باتوں سے یہ نصیحت ہمیں ملتی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں محنت کریں گے، مشقت کریں گے، پڑھنے کی عمر میں پڑھائی کریں گے، آگے بڑھیں گے، ترقی کریں گے، تو اپنے کو کوئی بھی چیز خریدنا اپنے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن ہم اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے اگر خراب کر ڈالیں تو ہمیں ہر چیز مہنگی لگنے لگے گی، زندگی جینا بھی ہمارے لیے محال ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر 5 روپیہ خرچ کرتے ہو تو 10 روپیہ کمانے کی ہمت رکھو، اور یہ 5 روپے اگر آپ بچت کرو گے، 10 روپے کی بچت کرو گے، تو آپ کی زندگی خوشحال اور خوشگوار ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو پڑھنے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بچے کو آگے بڑھنے اور پڑھنے کا شوق عطا فرمائے۔ اگر میرا یہ پیغام آپ کو اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔